آج نیوز رپورٹنگ اور سب ایڈیٹنگ کے اس مضمون پر آپ سے جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ پارلیمنٹ کوریج ہے۔ پارلیمنٹ کیا ہے، پارلیمنٹ کی تشکیل کیسے پاتی ہے اور پارلیمنٹ کیا کام کرتی ہے، اور اس کارکردگی کو ایک رپورٹر کیسے پیش کرتا ہے، خبر کیسے اس سے حاصل کرتا ہے، یہ مرکز و محور ہوگا ہماری گفتگو کا۔ تو آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں سیاست کا مرکز و محور پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ پاکستان کے آئین کے مطابق 3 عناصر پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 قومی اسمبلی، جسے نیشنل اسمبلی یا ایوان زیریں کہا جاتا ہے۔ دوسرا ایوان سینٹ کہلاتا ہے، جسے ایوان بالا کا نام دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا جز صدر مملکت ہوتا ہے، جو سربراہ مملکت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 عناصر جب ملتے ہیں یا یہ 3 ادارے جب ملتے ہیں تو لفظ پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن مکمل ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ جب بھی کوئی آئین میں ترمیم کرے، قانون سازی کرے، وہ اس وقت تک انیکٹمنٹ مکمل نہیں ہوتی، اس کا نفاذ عمل میں نہیں آتا جب تک صدر مملکت اس پر دستخط نہ کر دیں۔ تو آئین کی جو مختلف دفعات ہیں وہ پارلیمنٹ کے اختیارات، اس کی حدود و قیود کا تعین کرتے ہیں۔ صدر مملکت چونکہ سال میں ایک بار پارلیمنٹ سے خطاب کرنا ان کے لیے مینڈیٹری شمار کیا جاتا ہے کہ ان کو وہ خطاب ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی صدر اگر کوئی مناسب موقع ہو تو پارلیمنٹ سے خطاب کر سکتے ہیں۔ لیکن ڈے ٹو ڈے افیئرز میں، ملکی امور چلانے میں، آئین سازی میں، بجٹ کی پاس کرنے میں اور دوسرے معاملات میں پارلیمنٹ کا اجلاس ایک مقررہ مدت تک لازمی کیا جاتا ہے سال میں، اور اس کا سالانہ شیڈول بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، اسے توجہ سے دیکھیے، اس سے آپ کا ٹوٹل پرسیپشن اباؤٹ دی پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور خاص طور پر سینٹ کے حوالے سے کلیئر ہو جائے گا کہ ایوان بالا یعنی سینٹ کا ہال کمرہ کس طرح کا ہے اور اسی طرح قومی اسمبلی یا ایوان زیریں کا کمرہ کس طرح کا ہے۔ تو یہ جو آپ نے درمیان میں بڑا ہال دیکھا جس کے اندر بہت سی کرسیاں لگی ہیں، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ممبران پارلیمنٹ بیٹھتے ہیں۔ اور سائیڈ پہ سب سے اگلی رو میں لیفٹ سائیڈ پر اسپیکر کے بالکل سامنے جو کرسی ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کی یا قائد ایوان کی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کو بعض اوقات قائد ایوان بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات سیاسی جماعتیں اپنی لیڈرشپ کے لیے قائد ایوان منتخب کرتی ہیں، اور جب اس قائد ایوان کو ووٹ آف کانفیڈنس مل جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر شمار کیا جاتا ہے، کیبنٹ کا ہیڈ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قائد حزب اختلاف ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر کی جو چیئر ہوتی ہے اسی روش کے درمیان میں دائیں طرف جو کرسی ہوتی ہے اس پر قائد حزب اختلاف بیٹھتا ہے، یعنی لیڈر آف دا اپوزیشن۔ جس سیاسی جماعت کے سب سے زیادہ ممبران منتخب ہوتے ہیں لیکن وہ حکومت نہ بنا سکے، حکومت کی نسبت ممبر کم ہوں لیکن باقی جماعتوں سے زیادہ اس کے ارکان ہوں، تو وہ عمومی طور پر قائد حزب اختلاف منتخب ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کئی سیاسی چھوٹی جماعتیں مل کر بھی قائد حزب اختلاف منتخب کر لیتی ہیں، اور اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں انہی کا قائد حزب اختلاف چنا جائے۔ لیکن عمومی طور پر کیونکہ جمہوریت نمبر گیم ہے تو جس کے ووٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہی وزیر اعظم بنتا ہے، اور جس کے ووٹ سب سے زیادہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہی قائد حزب اختلاف بنتا ہے۔ جمہوریت کے بارے میں علامہ اقبال نے جو ایک شعر کہا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں کرتے۔ ان کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ عددی اکثریت کی طرف اشارہ ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جمہوریت چونکہ ایک ایسا سیاسی نظام ہے جس میں اکثریت کے
جو رائے ہے وہ مانی جاتی ہے، اقلیت چاہے ایک نمبر سے کم ہو اس کی رائے کا وہ احترام نہیں کیا جاتا جو اکثریت کا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے شعر اس لیے پڑھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہو جائے کہ جمہوریت میں اسی کو اقتدار ملتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ نشستیں ہوں، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ذہنی سوچ، اس کی علم، عقل اور وین اتنا براڈن ہو۔ بعض اوقات کسی دوسرے شخص کا، دوسرے ممبر کا یا اقلیتی جماعت کے پاس زیادہ ویژن ہوتا ہے، لیکن چونکہ رائے عامہ کا احترام کیا جاتا ہے اس لیے جس کے پاس زیادہ ووٹ ہوتے ہیں وہی حکومت بناتا ہے۔ تو پارلیمنٹ میں حکومت کی جواب دہی بھی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی اور سینٹ میں جب کوئی بحث ہوتی ہے تو اس میں حکومت اکثر جواب دہ ہوتی ہے، اور حزب اختلاف اس پر تابڑ توڑ حملے کرتی ہیں، اور ایوان کی کارروائی جس انداز میں چلتی ہے اس میں 3-4 پہلو بہت اہم ہیں جو کسی بھی جرنلسٹ کو اگر سمجھ نہ آئیں تو وہ کبھی پارلیمانی رپورٹر نہیں بن سکتا۔ ایک تو عام بحث ہوتی ہے جس کو ہم جنرل بحث کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایشو پر اگر ایوان کوئی قرارداد منظور کر لے اور اس پر بحث شروع ہو جائے تو وہ بحث کئی دن پر محیط ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ووٹ ڈالا جاتا ہے اگر اس قرارداد کو منظور یا رد کرنا ہو۔ پھر قومی اسمبلی میں آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، اس کے بعد وقفہ سوالات آتا ہے۔ عمومی طور پر وقفہ سوالات یا کویسچن آر قومی اسمبلی کا بہت ہی انٹرسٹنگ اور صحافتی نقطہ نظر سے بڑا دلچسپ خبروں کا مرکز و محور ہوتا ہے، کیونکہ وقفہ سوالات کے دوران حکومت کی ریئل اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی ہے، یعنی اس کا احتساب ہوتا ہے، اور یہی احتساب جمہوریت کا حسن ہے کہ ایوان میں کوئی ممبر کھڑا ہو کر وزیر اعظم سے سوال پوچھ سکتا ہے، وزراء سے سوال پوچھ سکتا ہے، کوئی بھی پبلک انٹرسٹ کے ایشو پر ان سے کویسچن کیے جا سکتے ہیں، اور کویسچن کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ اسمبلی قومی اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں اس کا طریقہ کار درج ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی کے فورم پر یا اس کے فلور پر اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ چند دن پہلے وہ سوال لکھ کر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جو کویسچن سیکشن ہے اس میں جمع کرا دیں۔ وہ کویسچن جلد از جلد متعلقہ وزارت کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے بھیج دیا جاتا ہے، اور اس سوال کا جواب حکومت کی طرف سے تیار کر کے اور کنسرن وزیر یا پارلیمانی سیکریٹری قومی اسمبلی کے فلور پر اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جب اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو بائی کویسچنز یا ضمنی سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، تو جس ممبر نے سوال کیا ہوتا ہے اس کا پہلا حق ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کر سوال سب کویسچن کرے یا ضمنی سوال کرے۔ ضمنی سوال عام طور پر 1 یا 2 کیے جاتے ہیں کیونکہ پھر آگے بڑھنا ہوتا ہے، لیکن اگر پبلک امپورٹنس کی کوئی بہت بڑی بات ہو تو سوالات کی اجازت اسپیکر اور زیادہ بھی دے دیتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ممبران اسی سوال کے حوالے سے کوئی اور اہم سوال پوچھ لیتے ہیں جس کے لیے وزیر یا پارلیمانی سیکریٹری اگر تیار نہیں ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں فریش نوٹس دیں، یعنی ہمیں اس کے لیے کچھ ٹائم دیا جائے تاکہ وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لے، کیونکہ قومی اسمبلی کے فلور پر یا سینٹ کے فلور پر اگر حکومت کا کوئی نمائندہ وزیر یا پارلیمانی سیکریٹری جو بیان دیتا ہے اگر وہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے، حکومت ڈس ریپیوٹ ہوتی ہے اور ایک تاثر خراب ہو جاتا ہے حکومت کا، اور میڈیا ایسی خبروں کو اخبارات اور چینل پہ جب اچھالتا ہے کہ حکومتی وزیر تیار نہیں تھے یا اس سوال میں حقائق غلط بیان کیے گئے، کیونکہ جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی پورا ہوم ورک کر کے آتا ہے، کیونکہ سوالات کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ بعض اوقات سوال ممبر خود تیاری کر کے پوچھتے ہیں، بعض اوقات مختلف پریشر گروپس اور لابیاں جو اسمبلی کے باہر ہوتی ہیں، اپوزیشن جماعتوں نے ہوم ورک کیا ہوتا ہے حکومت کو ایوان کے اندر کارنر کرنے کے لیے، تو وہ بھی ان کو سوال تیار کر کے دیتے ہیں اور اس کا میٹیریل بھی دیتے ہیں کہ حکومت نے اس چیز میں یہ کوتاہی کی ہے، آپ یہ سوال پوچھیں، اس کا جواب متوقع جواب یہ ہوگا جو سرکاری انداز کا ہوگا، لیکن آپ وزیر کو بھرے فلور پر ذرا
پش کرنے کے لیے یہ سوالات اور پوچھیں، تو جو ممبر سوال پوچھتا ہے وہ پوری طرح تیار ہو کے آتا ہے، اور بعض اوقات دوسری جماعتوں کے ممبران جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ضمنی سوال پوچھ لیتے ہیں، اور ضمنی سوال پوچھنے پر کسی پر پابندی نہیں ہوتی. ایون کویسچن آر کے لیے جو سوالات نوٹس کے ساتھ دیے جاتے ہیں یا پہلے لکھ کر دیے جاتے ہیں، اس پر بھی یہ قندغن نہیں ہے کہ سوالات صرف اپوزیشن کے ممبران پوچھ سکتے ہیں. سوالات حکومتی پارٹی کے ممبران بھی پوچھ سکتے ہیں، اور وہ لکھ کے سوال دیں تو اس کا جواب آ جاتا ہے. سوالات کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو قومی اسمبلی اور سینٹ کی بحث کا بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اور اس کو تحریک التوا کہتے ہیں، ایڈجرمنٹ موشن. ایڈجرمنٹ کا مطلب ہی التوا ہے، یعنی کوئی ایسا کام جو روانی سے چل رہا ہو، آپ ایک دم اس کو روکنا چاہیں، اس کا تعطل چاہیں، اس کو التوا میں ڈالنا چاہیں، ملتوی کروانا چاہیں کہ پہلے کوئی اور بات ڈسکس ہو جائے، اس کے بعد پھر بے شک وہی بات شروع کر دی جائے جو پہلے ہے. جس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر قومی اسمبلی یا سینٹ میں ایک قرارداد پر بحث ہو رہی ہے، اور قرارداد یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی جو ہے اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اور اس پر مسلسل بحث چل رہی ہوتی ہے، ممبران کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، اور درجنوں ممبران نے اپنے نام سپیکر کو دیے ہوتے ہیں کہ ہم بولنا چاہتے ہیں، تو مسلسل ہر ممبر اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی جوابات دیے جا رہے ہیں مختلف سوالات کے، اور وائنڈنگ اپ ڈیبیٹ سے پہلے بھی مختلف وضاحتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس عرصے میں جب کہ وہ بحث جاری ہے تو قومی اہمیت کا کوئی اور معاملہ درپیش آ جائے تو کوئی بھی ممبر سپیکر کو تحریک التوا پیش کر سکتا ہے. وہ لکھ کر دیتا ہے کہ یہ جو بحث ہو رہی ہے اس سے زیادہ اہمیت کا واقعہ ہو گیا ہے، تو اس پر پہلے بحث کی جائے. مثلاً اگر مہنگائی پر بحث ہو رہی ہے اور اچانک پتہ چلے کہ قومی اسمبلی کے باہر کسی اہم رکن کا قتل ہو گیا ہے، یا کوئی ایسا مظاہرہ ہوا ہے جس سے ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یا پاکستان کی سرحدوں پر دشمن ملک کی فوجیں آ گئی ہیں اور کہیں اس نے کوئی ایسا واقعہ سرزد کر دیا ہے جس سے ملک کی سالمیت کو نقصان ہے، غرضے کہ one member has to establish the importance of that adjournment motion in a way that the current proceedings should be stopped forthwith and the new discussion should be continue on that adjournment motion. اگر وہ convincing point ہوتا ہے تو speaker is the judge، جو چیئر کر رہا ہوتا ہے قومی اسمبلی کو یا سینٹ کو. یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہوتا ہے جو قومی اسمبلی کی کارروائی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کا عہدہ سپیکر کا ہوتا ہے، یا سپیکر موجود نہ ہو تو ڈپٹی سپیکر اس کی جگہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اگر یہ دونوں کسی وجہ سے ایوان میں موجود نہ ہو تو پینل آف چیئرمین منتخب کیا جاتا ہے اس سیشن کے لیے، اور پینل آف چیئرمین ایک سے زائد افراد کا ہوتا ہے جو ممبران قومی اسمبلی ہوتے ہیں، اور ان کو ٹرن بائی ٹرن ہر پارٹی کو الفابیٹ کی طریقے سے یا پارٹی نمائندگی کے حساب سے ان کو پینل آف چیئرمین میں رکھا جاتا ہے. اسی طرح سینٹ میں ہوتا ہے. تو اگر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر موجود نہ ہوں اور سینٹ میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین موجود نہ ہوں تو وہ پینل آف چیئرمین میں سے جو ممبر بھی ایوان میں موجود ہوتا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ آ کر قومی اسمبلی یا سینٹ کی کارروائی چلائیں. اور وہ اگر اس وقت چیئر پہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے تحریک التوا کا کوئی نوٹس آتا ہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہ پبلک امپورٹنس کی تحریک ہے تو پھر ایوان کی ریگولر کارروائی روک دی جاتی ہے، اور سپیکر یا چیئرمین ایوان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ چونکہ ایک پبلک امپورٹنس کا ایشو آ گیا ہے تو اب ہم ایوان کی باضابطہ اور باقاعدہ کارروائی روک کر پہلے اس پر بحث کریں گے. تو پھر ایوان میں اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ 1 گھنٹہ بحث ہوگی یا آدھا گھنٹہ ہوگی. اس معاملے کی نوعیت اور ایوان میں ممبران کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ایک وقت کا تعین کر دیا جاتا ہے، اور اس تحریک التوا کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے. اس کے اوپر ممبران اظہار خیال کرتے ہیں، اور اگر وہ انتہائی اہم نوعیت کی تحریک التوا ہو تو پھر قومی اسمبلی اس پر، اور سینٹ میں اگر پیش ہے تو سینٹ کے ممبران
اس پر ووٹ دیتے ہیں کہ یہ تحریک منظور کر لی جائے یا نہ منظور ہو. اگر تحریک منظور ہو جائے تو اس پر قواعد کے مطابق ایکشن شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر پھر آپ سے کسی وقت گفتگو ہوگی. اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ تحریک التوا یا ایڈجرمنٹ موشن ایک اتنا اہم نوٹس ہوتا ہے جو ایوان کا کوئی بھی ممبر چیئر کی طرف بھیجتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ وہ باضابطہ اور باقاعدہ کارروائی روک دے. تو تحریک التوا روٹین کی کارروائی یا جو پہلے سے شیڈول کارروائی ہے اس کو روک کر بحث کرنے کا نام ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اہم پوائنٹ بتاتا ہوں، دیٹ از کالڈ تحریک استحقاق. انگلش میں تحریک استحقاق کو پریویلیج موشن کہتے ہیں. اب اس لفظ سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پریویلیج کا کیا مطلب ہے. پریویلیج ایک ایسا لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو اس کا حق تو حاصل ہے، لیکن وہ اس وقت آپ کو ملے گا جب آپ اس مرتبے پر فائز ہوں گے، اور اس مرتبے پر فائز ہونے سے آپ کو جو استحقاق حاصل ہوتا ہے، پریویلیج حاصل ہوتا ہے، دوسرے افراد کی نسبت بہتر مراد، بہتر سہولت اور بہتر مقام اور مرتبے کے لیے استحقاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر 4 آدمی ایک جگہ پر موجود ہیں اور ان میں ایک ممبر پارلیمنٹ ہے تو اس کا یہ استحقاق بن جاتا ہے کہ اس کی طرف توجہ پہلے دی جائے، کیونکہ وہ عوام کا نمائندہ ہے، وہ کئی لاکھ افراد کے ووٹ لے کر آیا ہے. تو اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے قواعد یہ حق دیتے ہیں کہ اس کا استحقاق فائق ہے، وہ زیادہ استحقاق رکھتا ہے. اب کسی ممبر کا اگر وہ استحقاق کسی وجہ سے مجروح ہو جائے، اس کی قدر نہ کی جائے، اپنا تعارف کرانے کے باوجود بھی، اپنی شناخت بتانے کے باوجود بھی متعلقہ محکمہ، متعلقہ ادارہ یا جس سچویشن میں وہ ہے اور وہ اپنا تعارف بھی کرا رہا اور اس کے بعد اس کو پذیرائی نہ دی جائے، ترجیح نہ دی جائے، اس کی بات نہ سنی جائے، اس کو مطمئن نہ کیا جائے، اس کو جو قومی اسمبلی کے ممبر کا حق ہے وہ اگر نہ دیا جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قومی اسمبلی اور سینٹ، اگر سینیٹر ہے تو سینٹ میں، قومی اسمبلی کا ممبر ہے تو قومی اسمبلی میں ایک قرارداد کے ذریعے ایک تحریک پیش کر دے، ایک کاغذ پر تحریر لکھ کے وہ قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں دے دے، اسپیکر چیمبر میں دے دے کہ اس معاملے میں میرا استحقاق مجروح ہوا ہے اور ایوان اس کا نوٹس لے. تو استحقاق مجروح ہونے کے نوٹس ملنے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ممبر کا استحقاق مجروح ہوا ہے یا نہیں. اگر اس میں تھوڑا سا شائبہ بھی موجود ہو کہ ممبر پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہوا ہے تو پھر اس پر قومی اسمبلی میں، اور اگر سینٹ ہے تو سینٹ میں بحث شروع ہو جاتی ہے، اور بحث میں مختلف ممبران اپنا موقف بیان کرتے ہیں. جس ممبر کا استحقاق مجروح ہوا ہے سب سے پہلے وہ کھڑے ہو کر اس واقعے کی تفصیل بتاتا ہے. جو واقعہ سرزد ہوا ہوتا ہے وہ واقعہ جس ادارے سے متعلق ہے، جس صورتحال سے متعلق ہے، گورننگ باڈی کے طور پر متعلقہ وزیر، پارلیمانی سیکرٹری یا وزیر مملکت جو ایوان میں موجود ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن اگر اتفاق سے یہ تینوں موجود نہ ہوں تو پھر پارلیمانی امور کا وزیر جو اسمبلی میں موجود ہوتا ہے، پارلیمنٹ کی کارروائی کے دوران بہت سے گورنمنٹ کی طرف سے ایشوز کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، کارروائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پبلک انٹرسٹ کے خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اٹھ کر جواب دے. بعض اوقات کسی وجہ سے اگر وہ بھی ایوان میں موجود نہیں ہے تو حکومت کا کوئی اور وزیر اٹھ کر اس ممبر کے استحقاق کے حوالے سے وضاحت کرتا ہے، اور جو کارروائی اس وقت تک ہوئی ہے اس سے وہ حقائق ڈیرائیو کر کے وہ اسپیکر کو درخواست کرتا ہے کہ جی اس ممبر کا استحقاق مجروح ہوا ہے اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ ان افراد کے خلاف کارروائی ہو. تو وہ پھر قومی اسمبلی کی جو استحقاق کمیٹی ہوتی ہے وہ تحریک ادھر بھیج دی جاتی ہے کارروائی کے لیے. جیسے تحریک التوا اگر منظور ہو جائے تو تحریک التوا کو ایگزامن کرنے اور ایکشن لینے کے لیے جو کمیٹی قومی اسمبلی کی تشکیل پاتی ہے اس کو یہ بھیج دی جاتی ہے. یہ کمیٹیاں کیا ہوتی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ آپ سے تفصیل سے گفتگو ہوگی. اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی ممبر کا استحقاق مجروح ہو رہا ہو تو وہ ریگولر کارروائی کے ساتھ ساتھ اپنے استحقاق
کہ حق کی لڑنے کی خاطر جو تحریک پیش کرتا ہے اس کو تحریک استحقاق کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال بھی آپ کو دے دوں تاکہ آپ کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے۔ ایک ممبر ایئرپورٹ پر ٹکٹ لے کر جاتا ہے اور اس نے قومی اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے کراچی سے اسلام آباد آنا ہے۔ وہ جا کر وہاں کاؤنٹر پر بتاتا ہے کہ جی سیشن بلایا گیا ہے اور مجھے اسلام آباد پہنچنا ہے، تو چانس کی جو سیٹیں ہیں اس میں مجھے ترجیح دے دی جائے۔ لیکن پی آئی اے کا وہ مجاز آفیسر یا کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا شخص قومی اسمبلی یا سینٹ کے ممبر کو جس نے ایوان کے اجلاس میں پہنچنا ہے سیٹ نہ دے اور کسی دوسرے کو وہی سیٹ دے دے، تو اس طرح اس کا پریویلیج مجروح ہوتا ہے اور وہ تحریک استحقاق ایوان میں پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کا رکن یا سینیٹر کسی آفس میں کسی کام سے جائے اور اس ادارے کا سربراہ اس کی پذیرائی نہ کرے، اس کی بات توجہ سے نہ سنے، یا اس کو ضرورت سے زیادہ دیر انتظار کے لیے کہے، تو بھی وہ اپنا پریویلیج یا استحقاق مجروح سمجھتا ہے۔ تو یہ جو پریویلیج اس کو عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوا ہے، اور سٹینڈنگ قسم کی روایات یا ٹریڈیشنز آف دا پارلیمنٹ ہوتی ہیں، اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر ممبران اس بارے میں تحریک استحقاق یا پریویلیج موشن اسمبلیز میں اور سینٹ میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ قدرتی بات ہے کیونکہ تمام ممبران اپنے استحقاق کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، تو کسی ایک ممبر کے ساتھ اگر اس قسم کی زیادتی ہوئی ہو تو سب اتفاق رائے سے عمومی طور پر تیار ہو جاتے ہیں کہ تحریک استحقاق کو پذیرائی بخشی جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب تحریک استحقاق ایوان میں پیش ہوتی ہے تو حکومت کا وزیر مملکت یا پارلیمانی سیکرٹری جو اس واقعے کے کنسرن محکموں کا سربراہ ہوتا ہے، وہ فوراً اٹھ کر جواب دیتا ہے کہ جس ممبر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ہمیں افسوس ہے اور ہم اس کا نوٹس لے رہے ہیں، مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کی رپورٹ کل ایوان میں پیش کروں گا۔ تو پھر متعلقہ وزیر ایوان کی کارروائی ختم ہونے کے بعد اس تحریک استحقاق کے حوالے سے رپورٹ طلب کرتا ہے، اور جو رپورٹ آتی ہے اگر وہ وزیر اس سے مطمئن نہ ہو تو اس افسر کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے تحریک استحقاق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جب کبھی کوئی تحریک استحقاق ایوان میں پیش کی جاتی ہے تو پریس گیلری کے رپورٹرز اس کی تفصیلات معلوم کرتے ہیں، اس ممبر کے انٹرویو کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ پارلیمنٹری رپورٹر بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو ان چیزوں کا علم ہے تو جیسے آپ کو موقع ملے گا آپ وہ تو رپورٹ کریں گے جو ایوان میں کارروائی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ اس ممبر کو جس نے تحریک التوا پیش کی تھی یا تحریک استحقاق پیش کی تھی اس کا ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کر سکتے ہیں یا اخبار کے لیے اس کا بیان اضافی لے سکتے ہیں تاکہ اس کا سب پس منظر اس کو پتہ چل جائے۔ تحریک التوا، تحریک استحقاق اور وقفہ سوالات کے بعد قومی اسمبلی میں ایک اور بڑا اہم کارروائی کے لیے ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں قانون سازی یعنی لیجسلیشن۔ لیجسلیشن یا قانون سازی پارلیمنٹ کا اہم ترین کام ہے۔ قانون اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ملک کے نظام کو اس طرح ریگولیٹ کیا جائے کہ تمام لوگ قواعد و ضوابط اور حدود و قیود کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی ان حدود سے باہر کوئی ایکٹ کرے یا کوئی قانون ہاتھ میں لے یا کسی کو نقصان پہنچائے تو اس کے خلاف عدالتی کارروائی ہو سکے۔ قانون اور ضابطے بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک ایسا معاشرہ دیا جائے جس میں سب کے حقوق کی پاسداری ہو، سب کی فلاح و بہبود ہو اور ترقی کی منزل حاصل کی جائے، اور تمام ثمرات اور اس کے پھل باہمی طور پر باہمی اتفاق سے کھائے جائیں اور ترقی کی مرحلیں سب کو برابر ملیں۔ تو قومی اسمبلی اور سینٹ کی ایک اہم ترین ذمہ داری قانون سازی ہے۔ قانون کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق ہو سکتا ہے، سماجی قوانین، تعزیری قوانین، اخلاقی قوانین،
سروسز کے متعلق قوانین، کسی کے حقوق کی پاسداری کے قوانین، مجرموں کو گرفتاری کے قوانین، ان کو سزائیں دینے کے قوانین، اور انہی قوانین کی بنیاد پر عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ قانون ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو ایشوز انسان کو کنفرنٹ ہوتے ہیں، چاہے انفرادی زندگی میں ہوں، اجتماعی زندگی میں ہوں، علاقائی زندگی میں ہوں، قومی میں ہوں یا بین الاقوامی زندگی میں ہوں، اگر یہ قوانین نہ ہوں تو وہ ہم اس معاشرے کو مدر پدر آزاد معاشرہ کہتے ہیں، اس معاشرے کو سویلائزڈ معاشرہ نہیں کہتے، کہ میری آزادی وہاں تک ہے جہاں تک دوسرے کی آزادی متاثر نہ ہو، وہ اس حد کا تعین قانون کرتا ہے، اگر آپ اس کی حدود کو کراس کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو یہ انتہائی اہم پہلو ہے جو پارلیمان کے ذمے ہوتا ہے، قانون سازی۔ قانون سازی کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں نکلتی ہیں، بظاہر وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور اس ٹکڑے کو پڑھ کر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ قانون سازی کے بعد جب قانون کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو معاشرے کو آگے لے جانا اور قواعد و ضوابط کے مطابق آگے بڑھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ افسران کو، میجسٹریٹ کو، ججز کو، پولیس کو اور محکمے کے سربراہان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو یہ ملکی قوانین کے خلاف ہوگی اور ہمارے خلاف عدالتی چارہ جوئی ہو سکتی ہے، اور عدالت بھی جب فیصلہ کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ قانون کی کتابیں کنسلٹ کرتی ہے اور ان کتابوں میں دیکھتی ہے کہ جس معاملے کا کیس ہمارے سامنے آیا ہے اس میں قانون کیا کہتا ہے، اور وہ جج اس قانون کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس قانون کا نفاذ اس کیس پر کرتے ہیں اور اپنے فیصلے میں اس قانون کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو یہ سب قوانین قومی اسمبلی اور سینٹ مل کر بناتی ہیں، وہ ایک براڈر لا تشکیل دیتی ہیں، تمام ممبران اس پر بحث کرتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، اور جب اکثریت رائے سے وہ قانون منظور ہو جائے تو وہ ملک کا قانون بن جاتا ہے، اور اس قانون کو سامنے رکھ کر مختلف قواعد و ضوابط بنائے جاتے ہیں، سروس رولز بنائے جاتے ہیں، بزنس کے قواعد طے کیے جاتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کو ریگولیٹ کرنے کے قوانین کے رولز طے کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی قاعدہ یا قواعد یا رولز قانون سے بالا تر نہیں ہوتے۔ جہاں قانون بن گیا ہے، اگر کوئی قاعدہ، کوئی رول، ریگولیشن، کوئی فیصلہ اس قانون پر پورا نہ اترتا ہو تو قانون کو سپریم حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور جب آپ عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بڑے بڑے افسران، حکام، وزراء، سیکریٹریز، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز شخص کے فیصلے کو عدالت رد کر دیتی ہے، کیونکہ وہ قانون کے اس روح کے منافی ہوتا ہے جس روح کو سامنے رکھ کر قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے۔ قانون کو پاس کرنے کے جو مراحل ہیں وہ تمام تر مراحل پارلیمنٹ میں طے پاتے ہیں۔ جب وہ مراحل طے پاتے ہیں تو اس سے بڑی بڑی خبریں نکلتی ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی جب شروع ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا کتابچہ ممبران کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی کاپی پریس گیلری میں بھی پڑی ہوتی ہے، اور جو لوگ پارلیمنٹ کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس کارروائی کی کاپی کو حاصل کرتے ہیں جس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ آج کے دن کیا کارروائی ہوگی، کیا کوئی تحریک التوا پر بحث ہو رہی ہے، کوئی تحریک استحقاق پہلے سے ایجنڈے پر ہے، وقفہ سوالات کتنی دیر کا ہے، کون سے سوال پوچھے جائیں گے، وہ سوالات کی ایک فہرست جو پہلے ممبران نے لکھ کے دی ہے اس کے جواب موجود ہوتے ہیں جن کو سٹارٹڈ کویسچن کہہ دیتے ہیں، پھر ضمنی سوال ہوتے ہیں، پھر اس میں درج ہوتا ہے کہ قانون سازی کے لیے کتنے گھنٹے وقف ہیں۔ وقفہ سوالات کے بعد عام طور پر ایوان اپنی باضابطہ کارروائی شروع کر دیتا ہے، اگر قانون کوئی بننا ہے تو اس قانون پر بحث ٹیبل کر دی جاتی ہے، اور اگر قانون نہیں بن رہا تو دوسری کارروائی پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ تو قانون بننے سے پہلے جو کاغذ تیار کر کے ایوان کو پیش کیا جاتا ہے اس کو قانون نہیں کہتے، اس کو بل کہتے ہیں۔ بل
ایک را پوزیشن ہوتی ہے، یعنی ایک مسودہ قانون اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، قانون نہیں کہہ سکتے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ وہ مسودہ پارلیمنٹ میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ یہ قانون آج ڈسکس بنانا ہے پارلیمنٹ نے، اور اس کے مسودے میں یہ اس کا نفس مضمون ہے، یہ اس کے آبجیکٹیوز ہیں، اس کا نفاذ ملک کے کس حصے پر ہوگا، پورے پر ہوگا یا کسی ایک علاقے پر ہوگا، یہ کسی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، قومی زندگی سے متعلق ہے، غرضے کے جتنے معاملات زندگی کے انسان کو درپیش آتے ہیں ان کے حوالے سے قوانین بنتے بھی ہیں، ان میں ترامیم بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بنے ہوئے قانون کو معاشرے سے مطابقت دلانے کے لیے، حالات کے تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے اس میں ترامیم کی جاتی ہیں، وہ ترامیم بھی پارلیمان کرتی ہے۔ اور قانون بنانے کے بھی مرحلے ہیں، پہلے مسودہ پیش ہوگا، مسودے پر بحث ہوگی، اس پر ووٹ ہوگا، اور مزید ضرورت ہوگی تو اس کی مزید خواندگی کی جائے گی، پہلی خواندگی ہوگی، دوسری خواندگی ہوگی، تیسری خواندگی ہوگی۔ خواندگی سے مطلب ہوتا ہے کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس پر بحث ہوتی ہے، اس کے بعد الٹیمیٹلی ووٹنگ ہوتی ہے، اور جو قانون جس مسودے پر ووٹنگ ہو وہ منظور ہو جائے تو منظوری کے بعد اپنے مراحل طے کرنے کے بعد وہ لا ان ایکٹ کہلاتا ہے۔ ان ایکٹمنٹ ہوتی ہے قانون کا بن جانا پارلیمنٹ میں۔ جب کوئی انیکٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے، وہ قانون کی کتابوں کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب قانون کی کتابوں کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کو سامنے رکھ کر ججز اور میجسٹریٹس فیصلے دیتے ہیں، اور ان فیصلوں کے اثرات ہماری زندگیوں پر ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے پر ہوتے ہیں، ہمارے ماحول پر ہوتے ہیں۔ تو آپ تصور کیجئے کہ اف یو آر اے پارلیمنٹری یا پارلیمانی رپورٹر and you are there in the press gallery to report the event, you are witness to the various procedural process of the law making، اور جب آپ کوئی خبر فائل کرتے ہیں، کوئی قانون منظور ہو جاتا ہے تو آپ ایک سمجھدار، پڑھے لکھے اور با علم رپورٹر کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی نے ایک بل کی منظوری دی، اس بل میں یہ چیزیں تھیں، جب تک وہ تمام مراحل منظوری کے طے نہیں کر لیتا، نوٹیفائی نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کو بل کہتے ہیں، اور جس دن وہ منظور ہو کر نوٹیفائی ہو جاتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو خبر دیتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مسودہ قانون پیش کیا گیا اور آپ کہیں کہ قانون پیش کیا گیا تو یہ غلط خبر ہوگی، حقائق کے منافی ہوگی، ان ایکوریٹ ہوگی۔ تو یو شوڈ بی اویئر آف واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بل اینڈ دی لا، واٹ از دی پروسیس آف لا میکنگ ان دا پارلیمنٹ۔ So study the procedure. Whenever you are assigned to cover the parliament proceedings, first of all, you try to know the do's and don'ts in the parliament. You should be aware of the difference between the bill and the law. قانون سازی کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی اور سینٹ یا پارلیمان یا پارلیمنٹ یہ اور بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، اور ان میں ایک انتہائی اہم اور مقدس ترین ذمہ داری آئین میں ترمیم کی ہے۔ آئین سے آپ شناسا ہوں گے، آئین کہتے ہیں کسی ملک کے نظام کو چلانے کے رہنما اصول آئین میں درج ہوتے ہیں، مختلف اداروں کی حدود و قیود کا تعین ہوتا ہے، مختلف بڑے ادارے جس میں صدر مملکت، وزیر اعظم، کابینہ کے ارکان، ممبران قومی اسمبلی، اعلیٰ عدالتوں کے ججز اور ٹاپ ایگزیکٹوز کے بارے میں بڑا واضح طور پر بتایا جاتا ہے آئین میں کہ اس کی اہلیت کیا ہوگی، وہ اس کا انتخاب کیسے ہوگا، اس کی نامزدگی کیسے ہوگی، کون شخص با اختیار ہے یہ کام کرنے کا، اور جس کو وہ عہدہ دے دیا جائے، جب وہ اس عہدے پر فائز ہو جائے تو اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ملکی سالمیت کے حوالے سے، نظریہ کے حوالے سے، یا جو بھی فاؤنڈیشنز آف دا اسٹیٹ ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے، آرمڈ فورسز کے چیف جو ہیں ان کا تعین کس طرح کیا جائے گا، ان کی تقرری کیسے ہوگی، ان کی اہلیت کیا ہوگی، کس پیرامیٹر کے تحت با اختیار صدر مملکت ہوگا کہ وزیر اعظم ہوگا۔
سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کیسے لگایا جائے گا، سپریم کورٹ کے ججز کا انتخاب کیسے ہوگا، ہائی کورٹس کی تشکیل کیسے پائے گی، ملک کا عدالتی نظام کیسے چلے گا، ملک کا انتظامی نظام کیسے چلے گا۔ اگر دو اداروں یا کئی اداروں کے درمیان، ریاستی اداروں کے درمیان تصادم ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، اس کو کیسے حل کریں گے۔ فیڈرل یعنی وفاق، پروونسز یعنی صوبے، صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے آئین میں، وفاق کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ تو وفاق اور صوبوں کے درمیان اگر کوئی ایشو پیدا ہو جائے تو اس کو ریزالو کرنے کے رہنما اصول کیا ہوں گے۔ تو ایک براڈر سینس میں آئین ایک ایسے ضابطے کا نام ہے جو اس ملک کا نظام چلانے کے رہنما اصول لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ رہنما اصول ضبط تحریر میں لائے جاتے ہیں اور ایک کتاب کی شکل میں آئین پبلش کیا جاتا ہے، اور وہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتا ہے۔ اس میں شہری کے حقوق کا تعین بھی ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کا تعین بھی ہوتا ہے، اور ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی، کسی پروویژن کی خلاف ورزی حکومت پاکستان کر رہی ہو، صدر مملکت کر رہے ہو، وزیر اعظم کر رہا ہو، ممبر قومی اسمبلی کر رہا ہو، ممبر سینٹ کر رہا ہو، یا وزیر کر رہے ہوں، یا کسی ادارے کا سربراہ کر رہا ہو، یا آپ کا محلے دار کر رہا ہو، یا آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو آئین کے خلاف ہو، آپ کی آزادی کے خلاف ہو، آپ کی عزت کے خلاف ہو، اور آئین میں وہ پروویژن موجود ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ لیکن یو ہیو ٹو مینشن دیٹ پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن ان دیٹ۔ رٹ ہائی کورٹ میں کی جا سکتی ہے، آپ کسی وکیل سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے کیسز سنے ہوں گے کہ ایک شہری نے کسی وزیر کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کے لیے کارروائی کی درخواست پیش کر دی، تو وہ رٹ یا درخواست جو پیش کی جاتی ہے، کیا اس شخص نے خلاف ورزی کی ہے یا نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھیں، آئین کی کوئی شق مینشن کریں اور جا کے اپنی درخواست دے دیں۔ ون ہیز ٹو جسٹیفائی ود دی ہیلپ آف دا constitutional provision or clause that his right has been eroded، اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا گیا، اور یہ باقاعدہ رٹ کی شکل میں کرنا ہوتا ہے۔ اس رٹ کو کون تیار کرتا ہے؟ لیگل ایکسپرٹ، جن کو ہم لائرز کہتے ہیں، ایڈوکیٹس کہتے ہیں۔ دے آر دا بیسٹ جج۔ وہ آپ سے معاوضہ ضرور لیتا ہے، لیکن وہ کیس پھر تیار کرتا ہے، اور وہ کیس عدالت میں جب پہلے پیش ہوتا ہے تو اس کو ایڈمٹ کرنے پر بحث ہوتی ہے، پہلے ہی اس پر کارروائی شروع نہیں جاتی۔ ایڈمٹ کوئی کیس اسی وقت ہوگا جب اس میں وہ لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ایفیکٹ نظر آئے گا، اس کے بعد وہ کیس ایڈمٹ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جج بحث کرواتا ہے، اور اس کے بعد شواہدوں یا شہادتوں کی ضرورت ہے تو وہ لیتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ کیسے عدالت کی کارروائی چلے گی، شہادتوں کا قانون کیا ہوگا، کس طرح سے رٹ کی جائے گی، یہ سب آئین میں تفصیل نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے پھر قانون سازی کی جاتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق۔ ان قوانین کو سامنے رکھ کر پھر آپ اپنے حقوق کی جنگ عدالت میں لڑ سکتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے پارلیمنٹری رپورٹر you will gain an ocean of knowledge۔ پارلیمنٹ خبروں کا ایک اتنا بڑا منبع ہوتی ہے کہ اس کے ایک سورس سے سپرنکلز آف نیوز، فوارے کی طرح خبریں نکلتی ہیں۔ تحریک التوا، تحریک استحقاق، آئین سازی، قانون سازی، غرضے کے پریویلیج موشن، کوئی نقطہ آپ اس کا اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو مختلف اینگلز کی خبریں ملیں گی، ہیومن انٹرسٹ کی ملیں گی، نیشنل انٹرسٹ کی ملیں گی، بین الاقوامی انٹرسٹ کی خبریں ملیں گی، ذاتی دلچسپی کی خبریں ملیں گی۔ یہ ساری خبریں وہی رپورٹر حاصل کر سکتا ہے جس کو یہ شعور ہو، جس نے وہ چیزیں پڑھی ہوں، اور پورے قوانین اور ضابطوں سے واقف ہو، اور قومی اسمبلی کے فنکشن سے واقف ہو، اس میں بیٹھنے والے لوگوں کی اہمیت کا اس کو ادراک ہو۔ اپوزیشن سے خبریں نکلیں گی، حکومت سے خبریں نکلیں گی، جو لوگ ایوان کی کارروائی سننے مختلف گیلریوں میں آ کر بیٹھتے ہیں،
وہاں سے خبریں نکلتی ہیں۔ پریس گیلری بذات خود خبروں کا ایک منبع ہوتا ہے، دنیا بھر کے رپورٹر اس پریس گیلری میں موجود ہوتے ہیں، مقامی بھی ہوتے ہیں، فورن رپورٹر بھی ہوتے ہیں، فری لانس رپورٹر بھی ہوتے ہیں، جنرل رپورٹر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اسپیشلائزڈ رپورٹنگ یا بیٹ رپورٹنگ کرنے والے قومی اسمبلی کے رپورٹرز وہاں موجود ہوتے ہیں، جن میں اخبارات کے بھی ہوتے ہیں، ریڈیو کے بھی ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کے بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کو ملتے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو آپ کو بہت سی خبروں کے کلوز ملتے ہیں۔ پھر چونکہ حکومت کو بھی پتہ ہوتا ہے اور اپوزیشن کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پورا پریس موجود ہے، تو بعض اوقات وہ اپنے پریس ریلیزز وہاں پریس گیلری میں سرکولیٹ کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ وہاں آ کر پریس ٹاک کر لیتے ہیں، بعض اوقات لابیز میں آپ کو کوئی وی آئی پی مل جاتا ہے، بعض اوقات اسی سیشن میں شرکت کے لیے فیڈرل سیکرٹریز آتے ہیں، سفارتکار دیکھنے کے لیے چیزیں آتے ہیں، اسکول کالج کے سٹوڈنٹس آتے ہیں، عام آدمی آ کر بیٹھتا ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار لابیوں میں کر رہا ہوتا ہے، اور جب گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے چہرے خبریں بتا رہے ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی مختلف گیلریاں اور لابیاں بھی خبروں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے بھی اگر ان گیلریز کو وزٹ کریں جہاں آپ کو جانے کی اجازت ہو، یا لابیز میں گھومیں، تو اچانک آپ کو کوئی وی آئی پی نظر آ جاتا ہے، کیونکہ ان فیکٹ قومی اسمبلی اور سینٹ کی بلڈنگ ایسے افراد سے بھری ہوتی ہے جن کے پاس خبروں کی بہت سی معلومات ہوتی ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان سے خبریں کس طریقے سے نکلواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کیفیٹیریا میں چائے پینے چلے جائیں تو وہاں بھی مختلف ممبرز ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی وزیر وہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور پریس گیلری کے ایکریڈیٹڈ جرنلسٹوں کو، ایکریڈیٹڈ جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس کو کارڈ باقاعدہ جاری کیا جاتا ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے یا قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ سے، تو آپ بونا فائیڈی پریس رپورٹر شمار ہوتے ہیں۔ جس شخص کے پاس وہ کارڈ ہوتا ہے اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی لابی میں چلا جائے، کسی بھی منسٹر کے آفس میں چلا جائے، کسی کیفیٹیریا میں بیٹھ جائے، اس پر صرف ایک ہی پابندی ہوتی ہے کہ جو ایوان کے اندر جہاں کارروائی ہو رہی ہے، نہ وہ ان کارروائی والی سیٹوں پر ممبران کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، وہاں تو کسی اور کو اجازت ہی نہیں ہوتی۔ یہ پریویلیج صرف قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کا ہے جو منتخب ہو کر آتے ہیں، وہ کرسیاں اور وہ جگہ ان کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ سرکل میں مختلف گیلریز ہوتی ہیں، کوئی آفیشل گیلری ہے جس میں سرکاری ملازم بیٹھتے ہیں، کہیں کسی گیلری میں سفارتکار بیٹھتے ہیں، وہ ڈپلومیٹک گیلری کہلاتی ہے، ایک گیلری پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے ہوتی ہے کہ ان کے مہمان وہاں بیٹھیں، دوسری گیلری اسپیکر کے لیے وقف ہوتی ہے، اور سینٹ میں چیئرمین کے لیے ہوتی ہے کہ ان کے مہمان یا ایسے معزز افراد جو ایوان میں تو نہیں بیٹھ سکتے لیکن وہ اوپر عام آدمیوں میں بھی نہیں بٹھائے جا سکتے سیکیورٹی ریزن کے تحت یا ان کو ڈسٹربنس نہ ہو، تو ان معززین کو اسپیکر گیلری میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مختلف فارن وفد آتے ہیں۔ پارلیمانی پریس رپورٹر اگر اپنی آنکھیں اور کان کھلا رکھے، انرجیٹک ہو، توجہ دے، تو اس کو بڑی ایکسکلوسیو خبریں پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر سے ملتی ہیں، ایوان کی لابیوں سے ملتی ہیں، اور پریس گیلری خاص طور پر اس کے لیے ایک ریچارج کا عمل جاری رہتا ہے، کیونکہ اس کو مختلف طرح کی انفارمیشنز دستاویزات کی شکل میں، ممبران کی آمد و رفت کی شکل میں، مختلف میڈیا کے لوگوں کے آنے اور ملنے کی وجہ سے خبریں ملتی رہتی ہیں، وہ تازہ دم رہتا ہے، اس کو کسی قسم کی بوریت نہیں ہوتی، اور اچانک ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کبھی واک آؤٹ ہو گیا، کبھی ایوان میں کوئی ہلہ گلہ ہو گیا، تو انٹرسٹ ڈیولپ رہتا ہے اور وہ کیفیٹیریا بھی جا سکتا ہے۔ تو پریس گیلری بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی کے وقت، اور پریس گیلری کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہسٹری ہے۔ پریس گیلری کا لفظ بھی برطانیہ سے ڈیرائیو ہوا، اور پارلیمنٹ کا لفظ بھی برطانوی طرز حکومت سے نکلا، اور برطانوی پارلیمنٹ کو مدر آف دا پارلیمنٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمہوری طرز حکومت کے بانی جو ممالک شمار ہوتے ہیں ان میں برطانیہ کو سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ تو پریس گیلری کا لفظ بھی برطانیہ سے نکلا، اور 18ویں صدی میں برطانوی پارلیمنٹ
کے حوالے سے چیزیں کتابوں میں درج ہونے لگیں، اور لفظ پریس گیلری بھی برطانوی پارلیمنٹ میں شروع ہوا، لفظ پریس بھی وہیں سے شروع ہوا۔ تو یہ پریس گیلری ہمارے سب کانٹیننٹ میں یا جنوبی ایشیا میں، بھارت اور پاکستان میں بھی، چونکہ ہم برطانیہ کی کالونی بنے رہے، بہت عرصے تک برطانیہ کی عملداری رہی، ہم ان کی نو آبادی رہے، تو انہوں نے انگریزی زبان اور جمہوریت اور پارلیمنٹ تینوں چیزوں کے حوالے سے ہماری قوم کے ذہن کو بدلا، اور آج برطانیہ کو جمہوریت کا علم بردار بنیادی ملک شمار کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کا لفظ بھی وہاں سے آیا، پریس گیلری کا لفظ بھی وہاں سے آیا، لیکن قیام پاکستان کے کچھ عرصے بعد ہمارے ملک میں جمہوریت نہ رہی، شخصی حکومتیں آتی رہیں، مارشل لا آتے رہے، پارلیمنٹس ٹوٹتی رہیں، بنتی رہیں، تو انسٹیٹیوشن ویک ہو گئے، اور اس انسٹیٹیوشن کی کمزوری کی وجہ سے، چونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ وجود میں نہیں تھیں، وہ اجلاس نہیں ہوتے تھے، اس لیے پارلیمانی رپورٹرز کم ہو گئے اور لوگ دوسرے شعبوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے۔ لیکن 80 کی دہائی میں پارلیمانی پریس گیلری پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں نمایاں طور پر سامنے آئی۔ اس وقت کی قومی اسمبلی اور سینٹ کے چیئرمین اور سپیکرز نے پریس سے ریلیشن بنانے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائیں، اور اس طرح پارلیمانی پریس کمیٹی کا وجود میں آیا، اور اب چلتے چلتے ہمارے ملک میں جمہوریت اس سٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ پارلیمنٹ میں پریس گیلری کو بڑی اہمیت اور ممتاز حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور پریس گیلری کے ممبران صحافیوں کو بڑی عزت و تکریم ملتی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں میں نے جنرلی آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ اور اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور پارلیمنٹ سے خبریں حاصل کرنے کے جو بڑے ذرائع ہیں، جیسے قانون سازی، آئین میں ترمیم، اور تحریک التوا، تحریک استحقاق، وقفہ سوالات، اور خبروں کے دوسرے ذرائع پر کافی گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پارلیمنٹری رپورٹنگ کے دوسرے پہلوؤں پر بات چیت ہوگی، تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اس وقت تک کے لیے سرور منیر راؤ کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔